کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا جو نیوکلیر بم ہے وہ جوش بم ہے, لیکن اس کو اسلامک بم انہوں نے, اور انڈین کا جو ہے وہ ہندو بم وہ کبھی نہیں کہا کسی نے. لیکن وہ ایک کیمپین تھی, میرا جینا مرنا پاکستان میں نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا, میرے کوئی لنڈن میں فلیٹس نہیں ہیں, میرے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں جیسے زرداری اور خاندان اور شریف کے ہے, ان کا تو سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کا مسئلہ ہی ایک ہے, یا رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے بات کی, اب تو انہوں نے لائسنس دے دیا وائٹ کالر کرائم کو. طاقتور آدمی آپ ملک کو جو مرضی لوٹے, کوئی اس کو آپ پکڑ نہیں سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ بول ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں عمران ریاض خان ہوں. ہمارے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور سابق وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, بڑی مہربانی آپ کی وقت دینے کے لیے. کل کا دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے بڑی خبر جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے, جو بائیڈن کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. امریکی صدر کا اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں اس کو پھینکا نہیں جا سکتا, اور ان کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ بلا وجہ ہوتا نہیں ہے. بڑے لمبے عرصے سے وہ پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے گریز بھی کر رہے تھے. جو بائیڈن وہی صدر ہے جس نے بڑے لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کی ٹیلی فون پہ, اور انخلا میں پاکستان کی شدید ضرورت ہونے کے باوجود جو بائیڈن نے اپنے آپ کو کاٹ کر رکھا پاکستان سے, اور اس کے بارے میں نہ پرائم منسٹر سے بات کی نہ کسی اور سے کی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں دنیا کے جو خطرناک ترین ممالک ہیں, پہلا حصہ لے لیتے ہیں صرف, ان میں پاکستان ہے, یا پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے. کیا آپ اس وقت اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں پارشلی, اگر اس کو آپ دیکھیں؟ دیکھیں عمران, پہلے تو ہماری ساری قوم کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ یہ انہوں نے جب شور مچایا نا کہ جی پاکستان آئسولیٹ ہو گیا اور میری گورنمنٹ کی فورن پالیسی بہت بری تھی اور اب ہم ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں, تو پہلے تو یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ جو ریسیٹ کرنے جا رہے تھے, یعنی انہوں نے ہم نے جو آئسولیٹ کیا تھا اور انہوں نے پاکستان کو مین سٹریم میں لے کے آنا تھا, یہی انہوں نے شور مچایا نا شروع میں. تو یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ سٹیٹمنٹ کے دو پہلو ہیں. ایک کہ انہوں نے جتنی بھی کوشش کی ان کو خوش کرنے کی امریکنوں کو, انہوں نے پاکستان کو ادھر ہی رکھا جو ان کی فورن پالیسی کے مطابق پاکستان کو وہ چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی فورن پالیسی میں اس وقت ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. تو پاکستان جتنی بھی ان کی خدمت کرے گا, وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں ایک دم اوور نائٹ کہ جی ہمارے جا کے بڑی ان کے پیروں میں گر گئے ہیں ہمارے فورن منسٹر, یا یہاں سے جو جتنے بھی شہباز شریف بھی گیا وہاں اس نے مانگا بھی کہ جی انہیں پیسے چاہیے, مر گئے لٹ گئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق بنانی چاہیے پالیسی. میں ان سے مختلف ہوں, اور اگر ہمیں کئی دفعہ ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے اپنے انٹرسٹ کے لیے, ہمیں ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے لوگ الیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرنے کے لیے. مجھے امریکی کی انٹرسٹ کے لیے نہیں لوگوں نے مجھے چنا ہوا. ہمارے جو حکمران ہیں بدقسمتی سے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بڑے اچھے بنیں گے, ان کے سامنے گر جائیں گے, ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے, اپنے لوگوں کو قربان کر دیں گے ان کی جنگ میں, تو شاید آپ سے وہ اچھے ہو جائیں. ایسے نہیں ہے. اور دوسری جو اس میں پہلو جو مجھے لگا ہے کہ نہیں, وہ پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دے رہے ہیں, جو اس کے اندر نیوکلیر کی انہوں نے بات کی ہے. ایکچولی تو یہ دوسرا پورشن ہے کہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں استحکام نہیں ہے اور نیوکلیر پاور ہیں. لیکن دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ایٹمی ملک, وہاں پہ اگر استحکام کی آپ بات کریں تو کیا پاکستان سے ان کا فرق نہیں ہے؟ نہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں, یہ اصل میں یہ ایک پوری ایک دیر سے ایک کیمپین چل رہی ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف. میں تو جب انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا مجھے تب کا یاد ہے کہ اسلامک بام کہا جاتا تھا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا جو نیوکلیر بام ہے وہ جوش بام ہے, لیکن اس کو اسلامک بام انہوں نے, اور انڈین کا جو ہے وہ ہندو بام وہ کبھی نہیں کہا کسی نے. لیکن وہ ایک کیمپین تھی, اور اس کے پیچھے
مغربی آڈینس کے لیے یہ تھا کہ مسلمان بڑے غیر ذمہ دار ٹائپ لوگ ہیں, یہ فنیٹکس ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, تو ان کے ہاتھ میں اگر بم آ گیا تو دنیا کو خطرہ ہے. اس کے پیچھے پوری ایک پروپیگنڈا کیمپین تھی. پورٹڈ گورنمنٹ آئی تو میں نے تب ایک بات کہی سمیع ابراہیم کے پروگرام میں نے تب کہا کہ یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, ان میں نا اہلیت ہے, کیونکہ یہ بینکرپٹ ملک ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. اب جو ہمیں ملک چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں, آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم اپریل 2022 کو یہ جب آئے ہیں, ذرا صرف موازنہ کر لیں کہ یہ کیا چھوڑ کے گئے تھے جب تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں آدھی قیمت کا تھا. ہمیں اصل مشکلات پڑی ہیں کیونکہ تیل دگنا ہو گیا. اس کے باوجود ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو, یہ کدھر چھوڑ کے بینکرپٹ کر کے گئے تھے. اب میں جیسے یہ واپس آئے, جیسے ان کی سٹیٹمنٹس آئیں, روپیہ گرنا شروع ہو گیا, پینک آ گئی, سب کو نظر آ گیا کہ آپ یہ نیچے جا رہے ہیں. اور میں نے پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا تھا کہ اگر آپ نے یہ چینج آنے دیا یہ سنبھال نہیں سکیں گے, اکانومی بکھر جائے گی. شوکت ترین کو میں نے بھجوایا, میں نے کہا آپ بھی ان کو سمجھائیں کہ کیونکہ وہ روک سکتے تھے, اگر آپ نے یہ نہ روکا یہ سنبھال نہیں سکیں گے. تو جب میں نے یہ کہا کہ اب پاکستان یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جب اگر ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے اس کے, اور ابھی بھی ہم بچا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمیں بیل آؤٹ کرے گا, جو ہمیں نکالے گا ڈیفالٹ سے, وہ ہمارے سے بڑی بھاری قیمت مانگے گا. اور مجھے جو خطرہ ہے یہ اسلامک بوم کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں, مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے, ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے. تو یہ آپ کو حادثاتی طور پر نہیں اسٹیٹمنٹ لگتا, آپ کو لگتا ہے یہ ایک منصوبے کا حصہ ہے, ہم وہاں تک پہنچے ہیں؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر منصوبہ نہیں بھی ہے تو اس طرح کی بات کرنی پاکستان کے متعلق, جب انہوں نے ریسیٹ کر دیا ہمارے تعلقات امریکہ سے. بلاول ابھی آرمی چیف گئے تھے, بلاول نے بہت ٹائم گزارا ہے, آپ کے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی سارے, اور اس نے تصویر بھی کھنچوائی کھڑے ہو کے خوشی خوشی, لیکن اس سے فرق نہیں پڑا. کیونکہ اگر یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, اب میں جب پرائم منسٹر تھا, آپ مجھے بتائیں کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی تھی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ ہم افغانستان میں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. میری ابھی بھی ٹویٹ ہے, ابھی بھی دیکھ لیں کہ میں نے اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جواب دیا تھا. لیکن وہ ریسپیکٹ کرتے. میں ایک اور اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ جو ویسٹرن ڈیموکریٹک مائنڈز ہے نا, وہ جب آپ اپنے ملک کی مفادات کی جب آپ حفاظت کرتے ہیں, جب تحفظ کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے روس سے, جو ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ ہندوستان سے انہوں نے تعلقات توڑ دیے ہیں؟ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہندوستان. ان کا فورن منسٹر, میں تو حالانکہ وہ ہندوستان کا فورن منسٹر ہے لیکن میں تو اس کو ایڈمائر کرتا ہوں, جس طرح سب کے سامنے یعنی آزادی اور خود مختاری کی ساری عزت کرتے ہیں. نہیں, اپنی دیکھیں نا, آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی. تو جب آپ ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں وہ ڈو مور کرواتے ہیں آپ سے. ہمارے ایٹمی اثاثوں کو اس وقت ڈسکس کیا امریکی صدر نے جس وقت عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق آپ کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 10% سے بڑھتا 81% تک پہنچ گیا ہے. اس وقت کیا جب 60% آپ کے سابرن بانڈز جو ہیں وہ پچھلے چند مہینوں کے اندر گر گئے ہیں, اور بین الاقوامی ادارے بھی اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آن دا برنک آف دا ڈیفالٹ کھڑا ہے. اس وقت ایٹمی اثاثے کو ڈسکس کرنے کا ان کو جوڑ کر دیکھنا چاہیے یا الگ الگ؟ مجھے جب میں نے یہ سمیع ابراہیم کے پروگرام میں بہت پہلے بڑا شور مچ گیا تھا پاکستان, مجھے انہوں نے اسمبلی میں کہا میرے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں, میرا جینا مرنا پاکستان میں, میں نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا. میرے کوئی لنڈن میں فلیٹس نہیں ہیں, میرے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں جیسے زرداری اور خاندان اور شریف کے ہے, ان کا تو سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. میرا یہاں جینا مرنا ہے. میں ایک جو اندر سے سمجھتا ہوں سسٹم, 3.5 سال پرائم منسٹر رہ کے میں ان کو اپنی اسیسمنٹ دے رہا تھا کہ یہ خطرناک, یہ جو آ گئے لوگ, یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہا تھا کہ آپ اگر نہیں, آخر میں سارا ملک دیکھتا ہے طاقت جس کے پاس ہے.
آپ کے پاس طاقت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ملک کدھر جا رہا ہے. تو ابھی جن کا کام ہے نیشنل سیکیورٹی, اور نیشنل سیکیورٹی کی پہلی پالیسی میری گورنمنٹ نے بنائی تھی, اور نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی میں ہم نے پہلی دفعہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی صرف ملٹری سٹرینتھ پہ نہیں ہوتی, اکنامک سٹرینتھ پہ بھی ہوتی ہے. ہم نے وہ پالیسی, تو جب آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی نیچے جا رہی ہے تو اس سے اینڈ میں کیا ہونا ہے, ہم نے کیا ہمارے پاس بیچنے کے لیے رہ جائے گا جب اگلا ہم ڈیفالٹ پہ دنیا کی نظریں دنیا وہیں پہ آئے گی. اسرائیل کو, انڈیا کو, امریکہ کو جو چیز پسند ہے جو دشمن چاہتے ہیں, وہ جو دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کو, اب دیکھیں نا یوکرین کے اندر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا نے کہا کہ جناب ہم اپنے نیوکلیئر ایسٹس دے دیں, تو آج اگر ہم ان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہوتے تو ہم بچے ہوئے ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ وہاں پہ ہولڈ کر لیتے ہیں. اچھا سر, غم و غصہ آیا آپ کو اس پہ جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ غم و غصہ قوم میں تو بہت ہے اس بارے میں. دیکھیں نا, میں شروع سے ان کو کہتا رہا کہ میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں. آپ نے اگر اپنی عزت کروانی ہے پہلے اپنی عزت خود کریں. جس طرح یہ جا کے بے شرمی سے ان کے پیروں میں گرے ہیں, اور جس طرح انہوں نے, یعنی شہباز شریف کہتا جی ایسے تو سائفر آتے رہتے ہیں. سوچو ان کو شرم نہیں آتی, کسی بنانا ریپبلک کے اندر بھی ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان کے ایمبیسڈر کو, کسی بھی ایمبیسڈر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو, اور ہٹاؤ گے تو معاف کر دیں گے, کیونکہ انہیں پتا تھا دوسرا یہ شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے کہیں. اور کوئی, میں اپنے ملک کے اوپر حیران ہوں کہ انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی, کسی نے کوئی آگے پروب ہی نہیں کیا. نہیں, انہوں نے کیا, انہوں نے اب کہا کہ آئندہ کوئی اور ملک پاکستان سے ڈر رہا ہے وہ سائفر نہیں بھیج رہا. یہ اتنا تو کیا نا خان صاحب انہوں نے اس کے بعد. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کسی قوم میں چھوٹی چھوٹی ملکوں کی, ہم تو ہیں 22 کروڑ, میں جانتا ہوں 50 لاکھ کے نیوزی لینڈ, یہ چھوٹے چھوٹے ملک, کسی کی مالدیپ سے جرت نہیں کرتے, کسی کی جرت نہ ہو کہ آپ وہاں ان کے ایمبیسڈر کو کہیں جب اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو. اور یہاں بے شرمیوں کو دیکھیں, کہتے جی ایسے سائفر آتے رہتے ہیں. اصل میں ان میں غیرت نہیں ہے. دیکھیں قومیں اٹھتی ہیں غیرت پہ, قومیں سٹینڈ لیتی ہیں, قوم بنتی غیرت پہ ہے, قومی غیرت ہوتی ہے. ہمارا تو نعرہ یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تیرے سوا نہیں کسی کے سامنے جھکیں گے, وہی ہمیں غیرت دے دیتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے جو کرپٹ لوگ ہیں, ان کا خدا پیسہ ہے, اور پیسہ پڑا ہوا ہے باہر, اور یہ ان کے پیر میں گر جاتے ہیں, اور یہ اپنی, کیونکہ ان کو شرم نہیں آتی ہے, سارے ملک کو ذلیل کرتے ہیں. خان صاحب, آئی ایم ایف کا 26 سالہ تجربہ لے کر اور ان سے ڈیل کرنے کا تجربہ لے کر اسحاق ڈار صاحب گئے تھے. اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت نہیں کی, اب دو طرفہ جو ملکوں کے ساتھ ان کا لین دین ہے وہاں پہ کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ایم ایف نے بظاہر گھاس نہیں ڈالی, پھر کہاں جائیں گے؟ یہ تو لگاتار ہمارا اثاثے گرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ آلموسٹ خالی ہو رہا ہے, 7.6 بلین پہ ہم پہنچ گئے ہیں. دیکھیں عمران, آپ حیران ہوں گے, میں تو حیران نہیں ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسحاق ڈار پہلے یہ 97 سے 99 تک تھا, آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کو کدھر چھوڑ کے گیا. میں نے دیکھے ہیں فگرز, جب یہ آئے ہیں کمال ہو, جب یہ آئے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے, ملک مقروض اور نیچے چلا جاتا ہے. 2018 میں یہ کدھر چھوڑ کے گئے. آپ سوچیں کہ ہمارا 20 ارب ڈالر کا یہ خسارہ چھوڑ کے گیا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ, بیرونی خسارہ. جب تیل آدھا تھا, ہاں ہمیں دگنے $100 سے اوپر تیل ہمیں ملا, ان کو $50 کا تیل ملا. 37% ایکسپورٹ ہماری امپورٹس تو تیل کی ہیں, پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہیں, تو ان کو آدھی قیمت پہ تیل ملا اور سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے. انہوں نے ایکسپورٹس ہماری 5 سال میں بڑھی نہیں. یہ سمجھائے نا, سمپل چیز یہ ہے کہ ملک کی کرنسی اوپر کیسے جا سکتی ہے, تبھی جائے گی نا جب آپ کے ملک میں ڈالر آنے شروع ہو. جب ڈالر آئیں گے تو آپ کی روپیہ مضبوط ہوگا. ان کے دور میں نہ ریمیٹنسز بڑھی نہ ایکسپورٹس بڑھی. جب یہ بلکہ ایل سیز 1,87,000 ایل سیز, کل ایک مجھے بڑے سینئر آفیسر ملے, انہوں نے بتایا کہ 1,2 لاکھ کے قریب جو ایل سیز ہیں وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں انہوں نے, اور کنٹینرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ جگلری سے دیکھنا, فگر فجنگ, جھوٹ بول کے ادھر انہوں نے دکھا دیا کہ نہیں, اگر وہ کھولیں گے تو یہ کہاں جائے گا ڈالر. پہلے تو وہ یہ ڈالر بھی آرٹیفیشلی تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے نا, یہی کر کے. لیکن اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہو رہا ہے, ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی جا رہی ہیں, ہماری انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے.
महंगाई इन्होंने कहा जी कम होगी जब से दार आया। वो महंगाई कैसे कहा? कहते जी 45% बिजली की कीमत कम हो गई है। अब लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, जरा मुझे बताएं कि 45 बिजली की आधी बिजली की कीमत कम हुई है? नहीं हुई। सो ये सारे फिक्र फजर करते हैं। देखें, इसने पहले भी यही किया है, अब भी यही करेगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है ना, वो सबसे ज़्यादा जो आज मुझे तकलीफ है कि ये वो जो 30 साल से लोग चोरी कर रहे थे इस मुल्क में। इमरान, इन्होंने 99 में जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया है तो मिठाइयाँ बांटी लोगों ने। क्यों बांटी? क्योंकि वो इनकी करप्शन से लोग तंग थे। लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि मुझे पता है इतने लोग खुश हुए जब मुशर्रफ आया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की सबसे बड़ा ग्राफ नीचे गिरा जब एनआरओ दे दिया इन दोनों घरों को। जनाब एनआरओ दिया, इन्होंने 10 साल में 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया और खुद अरबोपति बन गए, सारे अमीर हो गए। उसके बाद जब हम आए, लोगों ने हमें वोट दी इनके खिलाफ और इन्हीं को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाके इस बारी। और ये फिर ये हैरान होते हैं कि जनाब लोग बड़ा बुरा भला कह रहे हैं, लोग इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं। आप उन चोरों को जिनसे कौम तंग आई हुई थी, बार बार लोगों ने इनके खिलाफ इजहार किया कि लोग इनसे तंग है, करप्शन से तंग है, चोरी से, उनको ऊपर बैठा के उनके केसेस सारे माफ करवा दिए। यानी उन्होंने बैठ के सारे अरबों रुपए की अपनी चोरी से निकल गए हैं। मरियम भी बरी होगी, नवाज भी बरी हो जाएगा, जरदारी भी बरी हो जाएगा। वो दार जिसकी 70 लाख रुपए इनकम इसने दिखाई 2012 में, वो बन जाती है 70-80 करोड़ रुपया 4 सालों में। नैब पूछते कि जी पैसा किधर से आया है, वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बाहर भाग जाता है। खान साहब, अगर ये सारे बाइज्जत बरी हो जाते हैं और ये सब बेगुनाह हैं, सुरखरू हो जाते हैं अल्लाह के फजलो करम से जिस तरह हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को किसने लूटा फिर? वो कौन था? नहीं, बात ये ये नहीं, ये मुल्क ही नहीं है। हमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन बड़े डाकुओं को सारों को 4 बड़े बड़े लंदन के सबसे महंगे फ्लैट हैं इनके, लंदन का सबसे महंगा एरिया मेफेयर है। लंदन यूरोप का सबसे महंगा शहर है, यूरोप का, उसके महंगे इलाके में 4 फ्लैट है। अब कितने साल हो गए? 25 साल हो गए लोग पूछते हुए, बताएं कि अगर आपके फ्लैट है, पहले तो मान ही नहीं रहे थे हमारे फ्लैट है, फिर वो पैनामा के अंदर वो वाजे हो गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हाँ हमारे फ्लैट है। अब जब आपके फ्लैट है और नवाज शरीफ ने कहा जी ये है वो पता नहीं जराए जिसके, अब बताएं तो सही कि किधर से पैसा आया? हाँ, तो कौम का बिल्कुल सादा सवाल है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि अदालत ने इनको कर दिया बरी और इदारों ने इनको छोड़ दिया। एनआरओ कह लें, आप कुछ भी कहें उसको, जो भी हुआ इसका मतलब है ये बेगुनाह है। फिर पाकिस्तान यहां तक कैसे पहुंच गया? अगर ये सारे पाकिस्तान में तो फिर करप्शन हुई नहीं, क्योंकि आपके 3 साल से पहले यही हुकूमत में थे हमेशा। फिर किया किसने? 30 साल ये हुकूमत की है इन दोनों ने। 30 सालों में जब से ये हुकूमत में आए हैं, जब से इन्होंने शुरू की है इस मुल्क को लूटना, हिंदुस्तान पाकिस्तान से आगे निकला। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि 1990 तक पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे था, सारे सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पाकिस्तान आगे था। 1990 के बाद जब से ये 2 चोर आए हैं, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया। मुझे याद है जब हम ईस्ट पाकिस्तान टूटा था, मुझे याद है वो अफसोसनाक दिन जब हमारा मुल्क टूटा था। और मुझे इतना भी याद है लोगों ने कहा जी शुक्र है वो अलहदा हुआ। लाहौर के ड्राइंग रूम्स में कह रहे जी कि शुक्र है हमारे ऊपर बोझ बना हुआ था बांग्लादेश, वहां साइक्लोन, वो कहाँ निकल गए, हम किधर रह गए? वो भी 90 की दिहाई में वो भी आगे निकल गए। ये 2 घरों ने जो इस मुल्क के साथ, आप मुशर्रफ के 8 साल देख लें, वो इनसे बेहतर थे। तो इन लोगों ने जब इस मुल्क को जिधर पहुंचाया है और फिर इन लोगों को ऊपर आके मुसल्लत करना। आपको लोगों ने लाया इनके खिलाफ, रिएक्शन के अंदर आपने इनका क्या बिगाड़ लिया? अभी आपका स्टेटमेंट आता है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। खान साहब, कौन से इख्तियारात थे और कौन से नहीं थे, इसको जरा डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको सब कौम को ये समझाना चाहता हूँ, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे, मेरे और एस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन ताल्लुकात थे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एक था। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई मसला नहीं था। शुरू में मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 3 साल तो इस तरह था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं था एक जगह। और उस बीच में हम जब भी आपको पूछते रहे, आप ये कहते रहे कि A1 मैं रिस्पांसिबिलिटी प्रॉब्लम ले रहा हूँ।
प्रॉब्लम एक था, एहतसाब। मैं उनको कहता था कि 30 साल से ये चोरी कर रहे हैं मुल्क को, इनके केसेस सारे राइप हैं, जरदारी के केस राइप थे, सबके ऊपर इनके केसेस सारे राइप थे। नैब अब हमारे हाथ में नहीं थी, नैब तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, नैब थी किसी और के कंट्रोल में। अब देखिए, आप सब कुछ कर लें, जब तक आप मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं कायम करते, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती, कोई दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इख्तियारात आपके हाथ से कब गए? नहीं, इख्तियारात नहीं थे ही नहीं, जो नैब के नहीं थे, जो रूल ऑफ, देखे ना, इकोनॉमी के थे। सुनो, इकोनॉमी हमारे हाथ में थी, रूल। देखिए, मैं और कुछ बात कर रहा हूं। देखिए इमरान, आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान का मसला ही एक है, या रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ क्या है? ये जो अभी आपने बात की, अब तो इन्होंने लाइसेंस दे दिया व्हाइट कॉलर क्राइम को। ताकतवर आदमी आप मुल्क को जो मर्जी लूटे, कोई उसको आप पकड़ नहीं सकता। कौन सा इससे ज्यादा रूल ऑफ लॉ क्या है सर? एक बंदे ने ट्वीट किया, रातों रात उठा के कपड़े भी उतार दिए, और क्या होगा? मैं उसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन देखे ना इमरान, मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखें, जो मेरी जंग चलती रही ना, मैं कहता था कि इनको पकड़ के अंदर डालो, इनके केसेस सारे राइप। हम शहबाज शरीफ को क्या केस था? 16 अरब रुपए की इसकी नौकरों के नाम पे ओपन एंड शट केस था, वो केस ही ना लगे। अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ये इधर मैं बस था, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, अच्छा जी ये नहीं है, वो कभी बेंच टूट जाए, कभी ये हो जाए, कभी कमर में दर्द हो जाए, और नैब के केसेस राइप है सबके, जरा वो आगे ना बढ़े, इधर मैं बेबस था। देखिए, रूल ऑफ लॉ, जब तक आप इंसाफ एक माशरे में नहीं कायम करते, वो माशरा नहीं आगे बढ़ सकता। एक तो मेरा ये मसला है। अच्छा, गवर्नेंस के, मईशत के बाकी मामला आपके कंट्रोल में थे? अच्छा, गवर्नेंस भी कनेक्टेड है रूल ऑफ लॉ से। एग्जैक्टली। अब जब लोग हैं, अब देखें, अब वो डरता कौन? जब सारी दुनिया के अंदर एक चीज एस्टैब्लिश है कि ये नहीं कि आप कितनी सख्त सजा रखते हैं, इससे क्राइम खत्म नहीं होती सख्त सजाओं से, लेकिन क्राइम तब खत्म होती है जब आप जिसको पकड़ा जाता है उसको सजा मिलती है। अब यहाँ सजा ही किसी को नहीं मिलती थी, जो जेल में जाए अगले दिन बाहर, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, वो बेल हो रही। तो जब किसी ने पकड़े ही नहीं जाना, तो डिटरेंस क्या है? मैं क्यों डरूं? जब क्राइम से मुझे फायदा हो रहा है और मुझे कोई पकड़ना नहीं है, बड़े बड़े कब्जा ग्रुप, हम जमीनों पे कब्जे किए हुए, वो हम छुड़ाते थे, वो बजाय उनको सजाएं देने के वो अगले दिन वो बेल लेके बाहर आ जाते थे। तो जब आप ताकतवर को पकड़ ही नहीं सकते, ये मेरी बेबसी थी। और ये तब अगर मेरे पास भारी अक्सरियत होती, नहीं तो फिर आप बैठे क्यों थे इस बेबसी के साथ? नहीं देखे ना, अब इसका इजहार तो आप उस वक्त भी कर देते थे, नहीं, लेकिन वो सारा वक्त ये मुसलसल मैं ये कहता गया कि ये जब तक आप मैं क्यों कहता था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा? आपने मुझे कितनी दफा सुना, पहले दिन से मैं लगा हुआ था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब सारा जरूरी ये था कि जी बस आप करप्शन को छोड़ दें, आप इकोनॉमी ठीक करें। ये आपको कहते थे? हाँ, सारी जगह वो लोग, वो यानी ये उधर से ये एस्टैब्लिशमेंट। अब ये सुन ले, देखें, चाइना है, 450 वजीरों को उन्होंने जेलों में डाला है पिछले 5-6 सालों में। उनकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ऊपर जा रही है। हमें ये कहा जाता था कि जनाब आपकी इकोनॉमी, आप इकोनॉमी करें और ये चोरों को इनके एहतसाब ना करें, और वो सारा वक्त हमें ब्लैकमेल कर रहे होते थे। वो जब फैटफ का लेजिस्लेशन था, उधर आके हमें ब्लैकमेल कर दिया कि जी जहाँ हमें पहले एनआरओ दो, फिर हम फैटफ का तो सारा वक्त एक ही चीज़ फंसी हुई थी कि चोर, ये जो बड़े इस मुल्क के डाकू थे, ये अपने आप को कानून के नीचे नहीं लाना चाहते। खान साहब, एक ब्रेक लेनी है, वे ब्रेक का कह रहे हैं, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो बाहर निकल कर कहते हैं कि हमारे कपड़े उतार दिए। ये क्या शौक पैदा हो गया पाकिस्तान में? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नादरीन। इमरान खान साहब से हम बात कर रहे हैं। सर, ये जो एक शौक पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि कपड़े उतार कर देखने का कोई पैदा हो गया, कपड़ों में कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या ढूंढ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। जो पकड़ा जाता है, उनकी जो अब गिरफ्तार हुए स्वाति साहब, वो नाना दादा की उम्र का है, उनके कपड़े उतार दिए पकड़ के, वो खुद आके बता रहे हैं मेरे कपड़े उतार दिए। फिर उनका, मुझे एजाज चौधरी साहब ने बताया कि वो तो ये कह रहे थे कि मुझे गोली मार दें, इससे अच्छा जो मेरे साथ इन्होंने सलूक किया है। वो एक सहाफ़ी है, वो कह रहे जी मेरे भी कपड़े उतार दिए। वो एक लड़का मेरे पास आ गया कैंप में उस दिन,
صبح اس نے بیان دیا ہے کہ عمران ریاض کے کہنے کے اوپر میں نے اداروں کے خلاف بات کی ہے, یہ اس کو مارتے کٹتے رہے. وہ شام کو میرے پاس کیمپ میں آ گیا, اور کیمپ میں آ کے جہاں ہم پیسے اکٹھے کر رہے تھے, وہ مجھے کہتا ہے جی میں یہ بےزتی برداشت نہیں کر سکتا, میرے کپڑے اترے ہوئے تھے جب میرا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا, اور مجھے مار مار کے آپ کے خلاف بیان دلوایا. اب اس کے بھی کپڑے اتار دیے انہوں نے, صحافیوں کے اتار دیے, سیاستدانوں کے اتار دیے. یہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا آپ نے, یہ کیا شوق ہے؟ میں عمران, پہلے تو اعظم سواتی کو یہ ساری قوم سب کے سامنے ہم پاکستانی ہوتے کہنا ہم شرمندہ ہیں. ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں پاکستانیوں سے کہ ایک 75 سال کے آدمی کو, یعنی جو بھی اس نے لکھا اس کے طریقے ہیں, اس کو عدالت میں لے کے جائیں, کنویٹ کروائیں, لیکن اس کو 3 بجے اٹھا کے ننگا کر کے ذلیل کر کے, اور پتہ نہیں کیا, جو گل سے بھی انہوں نے وہی کیا, اس کو بھی اٹھا کے ننگا کر کے مارا, تشدد کیا. وہ ایک اور صحافی سے جمیل فاروقی, اسے بھی یہ کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا اس کا پتہ نہیں ہمیں, جو بھی یہ کروا رہا ہے کوئی اس کا ذمہ دار ہے نہیں. یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے؟ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اس لیے ملنی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری دنیا کے اندر گیا ہے. اعظم سواتی اپر ہاؤس کا آدمی ہے, سینیٹر ہیں وہ. یہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر پورا چھپا ہے, اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک سینیٹر کو ٹارچر کیا اور اس کو کسٹوڈیل ٹارچر اور ننگا کر کے کیا. اس سے زیادہ کیا ہوا ہے کہ جی اس نے آرمی چیف کی تنقید کی. ایگزیکٹلی. سو دنیا میں کیا گیا ہے, یہ آرمی چیف کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہی بات کہ آرمی چیف کی تنقید پکڑ کے ننگا کر کے کسی کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ ملک کی بدنامی کتنی ہوئی ہے. اور جو بھی ذمہ دار ہے, مجھے آئی ایم شیور یہ آرمی چیف نے نہیں کروایا, یہ تو نیچے سے کسی نے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا. جس نے بھی کیا ہے اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. اس نے آرمی چیف کے رتبے کو بھی نقصان پہنچایا. اس نے ہر آرمی چیف کو, آرمی کو, ان سب کو نقصان پہنچایا جو اس نے یہ کیا ہے. جب دنیا کے اندر یہ خبر گئی ہے تو کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک لگ رہی ہے؟ ابو غریب میں کرتے ہیں یہ, گوانتانامو میں ہم نے سنا تھا اس کے اوپر. اپنے ملک میں کوئی ایسا نہیں کرتا, امریکہ کے اندر وہ نہیں کرتے ہیں, وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے انہوں نے جو ٹارچر کرواتے تھے. لیکن ملک کا امیج, کیا ملک کا امیج گیا ہے دنیا کے اندر کہ آپ اپنے سینیٹر کو ننگا کر کے ٹارچر کر رہے ہیں کہ جی اس نے تنقید کر دی کسی کی. دیکھیں عزت جو ہوتی ہے نا اداروں کی یا کسی انسان کی, وہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہوا کہ میرے ہاتھ میں ہے. ادارے, ججز اپنی عزت کنٹیمپٹ سے نہیں کرواتے, اپنے فیصلوں سے کرواتے ہیں. اب جب ججمنٹ اچھی دیتا ہے, آج تک ججز کی رسپیکٹ ہے جنہوں نے, جسٹس کورنیلیس کو ہم ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے کہ بڑا جج, کہ اس کی ججمنٹس تھی ایسے. آپ کوئی کنٹیمپٹ انہیں ڈنڈے مار کے لوگوں سے اپنی عزت نہیں کروائی. کوئی انسان, کوئی ادارہ ڈنڈے مار کے اور ٹارچر کر کے لوگوں کو ڈرا کے عزت نہیں اپنی کرواتا, بلکہ نفرت بڑھتی ہے. اور دنیا میں بھی ہماری بےزتی ہوئی, نفرت بھی بڑھی. اور میں شرمندہ ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک اس طرح کسی کو کیا جائے. پہلے گل کا ہوا, مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کو گل کے اوپر تو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا. دیکھیں نا اس سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے کہ سب کے سامنے وہ کہہ رہا ہے, جج کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹارچر کیا ننگا کر کے. کوئی کسی نے اس کو نہیں, یعنی میں ابھی آپ کے ایک سینیٹر نے یہ کلیم کیا, اور بزرگ ہیں وہ, اور انہوں نے نکل کر سب ببانگے دوہل کہا کیمرے کے سامنے کہ میرے کپڑے اتارے گئے ہیں. اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں ہوا کسی عدالت میں کہیں پہ سر؟ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ چپ ہیں نا اس وقت اس چیز کے اوپر, وہ اس ملک کو مجرم ہے, اس ملک کے. کیونکہ اگر ایسی چیز آپ اجازت دے دیں, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے, مجھے وہ سوشل میڈیا کے لوگوں نے ان کو کسی کو اٹھا لیتے تھے, اور ایک آدمی مجھے پتہ ذمہ دار ہے اس کا, ایک آدمی ذمہ دار ہے, جب سے وہ آیا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس ملک میں. میں نے کبھی جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر میں نے ایسا نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے. اور ایک اتنا غصہ تو مشرف کو بھی نہیں آتا, میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں کرتے دیکھا, اور یہ اداروں کے خلاف پبلک کو کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں پکڑ کے, وہ گل کو بھی, اچھا جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو, کہو کہ عمران خان نے تمہیں یہ کیا کرنے کو. عمران خان خود کہے گا جو وہ کرنے کو. ضرورت مجھے ہے کہ سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھائے, انہیں کہیں عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. لیکن اس سے زیادہ کون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ ہمارا آئین پروٹیکٹ کرتا ہے ہیومن ڈگنیٹی. ایک انسان کی عزت نفس ہوتی, اس کی عزت ہوتی. آپ اس کو اٹھا کے یہ جو کر رہے ہیں, کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟
مجھے بتائیں آج ذرا پول کروائیں, کیا اس سے کوئی کسی ادارے کی عزت بڑھی ہے؟ اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, ہماری جمہوریت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہماری عدالتوں کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا, یہاں ٹائم ہے سو موٹا ایکشن لینے کا. خان صاحب, ایک اتوار کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اب آپ کا الیکشن سر پہ ہے, کل آپ کا الیکشن ہو جائے گا, شام کو اس وقت رزلٹ بھی آ چکے ہوں گے جب کل دیکھیں گے پروگرام میں. تو آپ کو کیا نتیجے کی توقع ہے؟ آپ نے پوری کمپین آپ کی پارٹی نے کی ہے, کل اس کو کلوز بھی کیا, آپ کے خیال میں آپ لوگ ساری سیٹیں جیت سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک, میں 6 مہینے سے آپ سامنے پبلک میں ہوں. 6 مہینے میں نے پبلک کے اندر جو اس وقت شعور اور جو ایک جنون دیکھا ہے, میں نے اپنی ساری زندگی نہیں دیکھا. میں نے الیکشن سے آنے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا مجھے یاد ہے ایک وقت پہ 1970 میں, لیکن میں نے ایسے کبھی پبلک کو نہیں دیکھا کہ جس طرح پبلک سب شعور بھی آ گیا. یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے سوائے دھاندلی کے, اور یہ الیکشن کا اگر کوئی بھی یہ سیٹ جیتیں گے نا تو اس کا سٹار ہوگا سکندر سلطان جو چیف الیکشن کمشنر ہے. یہ جو آڈیو ٹیپ کے اندر واضح ہو گیا کہ یہ جو الیکشنز بھی ہیں, اس نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے اس نے یہ الیکشنز فیصلہ کیا تھا کہ کن کن سیٹوں پہ ہم کمزور ہیں, ادھر انہوں نے بائی الیکشن کروایا جائے. یہ بالکل اس کے اندر کوئی کسی قسم کی غیر جانبداری نہیں ہے, یہ ایک بائسڈ آدمی ہے, اور مجھے پتہ بھی ہے کہ 10,000 ووٹ انہوں نے ایکسٹرا ڈلوایا ہے, یہ مجھے پتہ ہے. اور پتہ کدھر سے چلتا ہے؟ اندر سے الیکشن کمیشن کے, کیونکہ وہ لوگ تنگ ہیں, کیونکہ قوم جو دیکھ رہی ہے تماشا. اچھا, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 10,000 ووٹ پڑ گیا. اندر سے انفارمیشن ہے کہ 10,000 یہ ووٹ ایکسٹرا ڈال رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ڈالا تھا, جو 17 جولائی کا الیکشن تھا اس میں بھی انہوں نے ڈالا تھا, اس کے باوجود ہار گئے تھے, اور اس بار بھی یہ کر رہے ہیں. اور تو لیکن میں انشاءاللہ جو میں پبلک دیکھ رہا ہوں, یہ اور ہے کہ مومنٹم ٹوٹ جاتا تھا, الیکشن ہو رہا ہے, اچھا جی پھر پوسٹ پون ہو گیا تھوڑا مومنٹم, لیکن انشاءاللہ مجھے جو میں نے پبلک کی دیکھی ہے انشاءاللہ ہم جیتیں گے. لانگ مارچ اس کے بعد 100% لانگ. کب تک لانگ مارچ کب تک خان صاحب؟ وہ کنٹینر پڑے پڑے سڑ گئے ہیں یہاں پہ, لوگ بور ہو گئے ہیں, دے آر بیگنگ فار لانگ مارچ. یعنی اب اس وقت حکومت کو اگر کوئی ریسکیو کر سکتا ہے تو وہ آپ کا لانگ مارچ کر سکتا ہے, یا حکومت کے سہولت کاروں کو اگر کوئی فائدہ دے سکتا ہے اس وقت تو صرف آپ کا لانگ مارچ ہے. دے آر آل, وہ سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امید ہے کہ شاید عمران خان ہمیں بچا لیں. میں جو اب پلان کر رہا ہوں نا عمران, میں یہ ایسی ایک چیز کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں نا اس کا, یعنی پروٹیسٹ کا, پورے 126 دن کے دھرنے کا, میں نے یہ سارا سب کچھ آزمایا ہوا ہے. تو یہ میں کر وہ رہا ہوں اور میں بتا کسی کو نہیں رہا, کیونکہ میرے اندر سے ہماری اب تو ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے, میری ہر چیز, ٹیلی فون, یہ وہ, پتہ ہی نہیں ہمارے ارد گرد لوگ کون ہیں. تو اس لیے میں بڑا اپنے پاس رکھ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا کرنا. لیکن یہ جو ہوگی یہ میں انشاءاللہ, اللہ کے اوپر ایمان ہے, وہ کامیابی وہ دیتا ہے. لیکن انشاءاللہ جو میں پبلک پلس دیکھ رہا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی عوام نہیں نکلے گی انشاءاللہ جو اس مارچ پہ نکلے گی. کب نکلے گی؟ اسی مہینے. یہ جو مہینہ ہوگا اکتوبر میں. لانگ, اچھا اکتوبر میں اناؤنسمنٹ ہو گیا, لانگ مارچ چل پڑے گا. ہوگا ہی اکتوبر میں, سب کچھ ہی اکتوبر میں ہوگا. لانگ مارچ یہ اکتوبر کے اندر ہوگا جی, آخری 10 دنوں کے اندر. وہ میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا, میں کسی وقت بھی اناؤنس کر سکتا ہوں جب میں سمجھوں گا نا کہ میری تیاری. آپ کو کتنا ٹائم چاہیے لوگوں کو بلوانے کے لیے؟ کیا آپ لوگوں کو 2 ہفتے کا 1 ہفتے کا ٹائم دیں گے یا کہیں گے نکل آؤ فوراً؟ میں 1 دن کا بھی ٹائم دے سکتا ہوں, لیکن میں صرف انتظاری کر رہا ہوں کہ میری وہ تیاری کمپلیٹ ہو اس باری, کیونکہ وہ جب میں نے 25 میں تھا نا تو وہ میں اس طرح. آپ حکومت کے کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے تم کر لو تو پھر میں کروں؟ کوئی فیصلہ نہیں. اگر تو اس سے پہلے وہ الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر وہ رک جائے گا, لیکن انہوں نے اب کرنا نہیں الیکشن اناؤنس, کیونکہ مجھے پتہ ہے گھبرائے ہوئے ہیں سارے الیکشن. میری انفارمیشن کے مطابق یہ حکومت کچھ باتیں نہیں مان رہی, اور اگر آپ نے لانگ مارچ کر لیا تو منوانے والے منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں عمران, میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ پہلے اپنے سارے کرپشن کیسز ختم کر دیں جو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور دوسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں یا مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں کسی طرح, یا مجھے کوئی کر کے جیل میں وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے, یا کوئی توشہ خانہ کیس, یا کوئی فورن فنڈنگ, جو کہ دونوں میں چاہتا ہوں ان کی پبلک ہیئرنگ اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کیس کیا ہے, فراڈلنٹ کیسز ہیں.
ان کی کس طرح کوشش ہے کہ میں راستے سے ہٹ جاؤں اور پھر الیکشن کروایا جائے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہے کہ نواز شریف آ جائے گا, میں سمجھتا ہوں نواز شریف آئے گا ہمیں فائدہ کرے گا, کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ قوم اس وقت, یہ مذاق نہیں ہے کہ پہلے دم دبا کے بھاگ جاؤ. جب پہلے آپ کو کرپشن کیسز وہ ہدایبہ پیپر مل کا تھا, پھر بھاگ گیا انڈرسٹینڈنگ کر کے مشرف کے ساتھ, جھوٹ بول کے کہ جی میں نے انڈرسٹینڈنگ نہیں کی, میں نے کوئی اگریمنٹ نہیں کی, پھر واپس آیا, پھر لوٹا, پھر بار بھاگ گیا جھوٹ بول کے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بھیڑ بکری ہیں, یہ تو فائدہ کروائے گا. مجھے اس کا نہیں ہے کہ نواز شریف آتا یا نہیں آتا, اور اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو, جلدی ہو, کیونکہ جو آپ نے بات شروع کی تھی جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اسے سنبھالا نہیں جائے گا. یہی سوال ہے خان صاحب, کیسے سنبھالیں گے؟ اب کوئی اسیسمنٹ ہے آپ کی جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے, اب یعنی بہت بھی حوصلہ افزا کہیں تو 2% کی آپ کی گروتھ ہو سکتی ہے. جیسے ہی آپ ایل سیز کھولیں گے, آپ ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے, یہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنا چاہیں گے, آپ کا $300 کو جا کے لگنے کے امکانات ہیں, خدشات ہیں. یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی اور پھر آپ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, باقی بھی سب ہوگا, تو کون اور کیسے اس وقت سنبھال سکتا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا, آگے بڑھیں. عمران, یہ سب سے زیادہ مجھے یہی خدشہ ہے کہ یہ جب چھوڑ کے جائیں گے تو اس لیے جلدی ان کو جانا چاہیے, کیونکہ ایک تو الیکشنز ہو جائیں گے نا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی نا تو اکانومی صرف تب ہی ریکور کرے گی, کیونکہ ابھی تو بانڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بالکل ہی گر گیا پاکستان, کسی نے پیسے نہیں دینے, نہ انویسٹ کر رہا ہے. جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے کس نے انویسٹ کرنا ہے؟ اندر سے سارے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ کون, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کیا آگے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا. تو سب سے پہلے تو الیکشن کروائیں تاکہ سیاسی استحکام آئے. اس کے بعد پاکستان کو اس طرح چلانا پڑے گا جو اب تک پاکستان نہیں چلا. جب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے نمبر 1 چیز, باقی چیزیں ہیں کہ آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے ہیں کیونکہ ہمیں تو بڑا اندازہ ہو گیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز رول آف لا. جب تک اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, جب تک یہ بڑے بڑے مافیاز قانون کے اوپر نہیں بیٹھ جائیں گے, آپ ملک نہیں ترقی کر سکتے. رول آف لا صرف پولیٹیشینز کے لیے؟ سب کے لیے. دیکھیں نا, مافیاز ہیں, شوگر مافیا ہے, سیمنٹ ہے, یہ کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں, وہ جا کے اسٹے آرڈر ہو جاتا ہے یا وہ آگے چلتا نہیں ہے. آپ سوچیں 800 اسٹے آرڈر ریگولیٹرز کے اگینسٹ ہیں. میں پوچھوں ریگولیٹر سے کہ آپ کا کام ہے یہ روکنا, مثلا کمپٹیشن کمیشن ہے, یہ جو مل کے سارے قیمتیں اوپر بڑھا دیتے ہیں چینی کی یا اور بھی, تو آپ کا کام ہے, وہ کہہ جی اسٹے آرڈر ہو جاتا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی بھی کیا کہتے ہو؟ دیکھیں میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں مریم نواز صاحب نے تو ایک نام بھی لیا ہے, کچھ اور لوگ بھی نام لے رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ کو بھی کوئی فیوریٹ ہے آپ بھی بولنا ہے. میں آپ کو عرض کروں, نواز شریف کو اور زرداری کو ہمیشہ اپنے جج چاہیے ہوں گے, اپنے آرمی چیف چاہیے ہوں گے, اپنا نیب کا ہیڈ چاہیے ہوگا, اپنا FIA کا ہیڈ چاہیے ہوگا. تب دیکھ لینا سارے, یا IG اسلام آباد کا لگایا جو سیف سٹی کے اندر جس کو سزا ہونے لگی تھی کرپشن پہ, اس کو آپ کو دستخط کرنے تھے اور آپ نہیں کر پائے. یہ فائل واز ان یور آفس, سو وہ یہ گناہ بھی آپ کے کھاتے میں ہے. سو آپ یہ سمجھے نا کہ یہ چن کے ان لوگوں کو لگاتے ہیں, اس لیے نہیں میرٹ ہے, اس لیے کہ ان کو کوئی, ان کی کوئی ذاتی فائدہ ہو, یہ ان کی تاریخ ہے. مجھے کیا, میں چاہتا ہوں, میں نے ایک مجھے بتایا کہ میں نے اپنا کوئی رشتہ دار رکھا ہو یا میں نے کچھ اپنے دوست بنائے ہوں. میں میرٹ میں بلیو کرتا ہوں. جو بھی آرمی چیف ہے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا, میرٹ پہ آئے. جو ججز ہیں میرٹ کے اوپر آئے, FIA کا ہیڈ میرٹ پہ آئے, IB کا ہیڈ. میرٹ سے قومیں اٹھتی ہیں. یہ تو قوموں کو تباہ کر رہی ہیں. پہلے چوری کر کے تباہ کرتے ہیں, پھر چوری کو بچانے کے لیے یہ اداروں کو تباہ کرتے ہیں, اپنے یہ اس طرح کے لوگ اوپر رکھ کے. اور اس لیے نواز شریف اور زرداری کو کبھی آرمی چیف نہیں چوز کرنا چاہیے. نہیں, میں اس کو کلیئر کروں, نواز شریف اور زرداری کو یہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف یہ کرے, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, مجرم ہے, ایک مفرور ہے. یہ کیسے ملک کا اتنے بڑے عہدے کی جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہوتا ہے, یہ کیسے اس کا ہیڈ چوز کر سکتے ہیں؟ سر, آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر پاکستان کی سیاست کے اندر پھونچالوں کی ایک تاریخ ہے پوری. آپ کو لگتا ہے اس طریقہ کار کو تبدیل کیا جانا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں, یہ جو سارا ایشو ہوا ہے آرمی چیف کا, آپ دیکھیں نا انگلینڈ کے اندر یا امریکہ میں یا کہیں, میں نے تو کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں
کہ آرمی چیف ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے. ہم تو جب سے ایک سال سے ڈرامہ چل رہا ہے, بتانا شروع کیا یہی دیکھ رہے ہیں. ایک سال سے ڈرامہ چل رہا ہے, کون بنے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ جب آپ کے ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں یہ نان ایشوز بن جاتے ہیں. ہمارے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اداروں کو کس نے تباہ کیا؟ 30 سال سے یہ 2 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. آج ملک کی جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور کرنے کے لیے اداروں نے ان کو تباہ کر دیا. انہوں نے کب انہوں نے میرٹ پہ سلیکشن کی؟ سارا تو ان کا ٹبر اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دار جیسا آدمی جو مفرور ملک سے, اس کو بیٹھ کے آپ نے فائنانس منسٹر بنا, کون سی میرٹ ہے یہاں؟ یہ تو ان کا بیگیج میں. اس کا ہدایبہ پیپر مل میں صرف اس کی وہ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں جو اس نے میجسٹریٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کیسے میں ان کے پیسے چوری کا, یہ جو چوری کا پیسہ تھا شریف خاندان کا, میں بھجواتا تھا لنڈن. وہ قاضی فیملی تھی, BBC کی فلم بنی ہوئی ہے. اس آدمی جس نے مانا ہوا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا تھا شریف خاندان کی, انہیں ان کے سارے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس دیے ہیں, اس آدمی کو بٹھا کے فائنانس منسٹر بنا دیا. میرٹ کون سی ہے یہاں؟ ادھر ڈرون اکٹھے ہو رہے ہیں, بہت طاقت اکٹھی ہو رہی ہے. طاقت کے ساتھ ٹکرائیں گے یا گھیرا ڈال لیں گے اسلام آباد کو؟ وہ یہ روک نہیں سکتے اس بارے. یہ جو میرا پلان ہے نا, اس لیے میں بتا بھی کسی نہیں پہنچ تو آپ لوگ پچھلی دفعہ بھی گئے تھے, لیکن پھر آپ واپس چلے گئے تھے. نہیں, یہ جو پلان ہے یہ بالکل مختلف ہے. یہ میں نے بڑا سوچا ہے. 25 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے کدھر غلطیاں کی ہیں, اور ہم ان کا پلان ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو انہوں نے ظلم کیا 25 مئی کو, ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کسی جمہوریت میں ہوگا. 3 تو لانگ مارچز انہوں نے ہمارے خلاف کی تھی. ایک ہم بتائیں کہ ہم نے کسی کے اوپر FIR کاٹی اور ٹیئر گیس کچھ ہم نے آنے دیا ان سب کو, کچھ کسی کو نہیں روکا. تو ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے. تو یہاں تو یہ تو سارے مجرم لوگ ہیں, یہ تو مافیاز ہیں. تو اب ہم وہی پلاننگ کر کے آ رہے ہیں جو کہ یہ اب نہیں روک سکیں گے. پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ ہے. اگر آپ ایک لانگ مارچ لے کر آتے ہیں اور اس وقت حکومت یہ اناؤنس کر دیتی ہے تو یہ تو آپ کے کھاتے میں ڈال دیں گے. یہ کیا, یہ جو 6 مہینے یہ ہمارے کھاتے میں ہے؟ میں تو سب سے پہلے سوال اس بات کی پرواہ نہیں ہے آپ کو؟ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو جرم انہوں نے کیا اس قوم سے, یہ سازش کر کے, صرف پاکستان اکنامک سروے کو پڑھ لے جو ہماری پرفارمنس تھی, صرف وہ پڑھ لے. وہ ان کی پبلش کی ہوئی اکنامک سروے ہے. اس کے مطابق پاکستان کی 17 سال کے بعد 2 سالوں میں بہترین گروتھ ریٹ. آپ انٹرنیشنل اداروں سے پوچھ لیں, جس طرح پاکستان نے اتنا بڑا کرائسس ہو رہی تھی, نہیں اور جو کرونا سے ہم نے ڈیل کیا, دنیا مانی ہے وہ کرائسس تھا, ہم نے کیسے ڈیل کیا, ہم نے قیمتیں کیسے نیچے رکھی, ہم نے سبسیڈائز کیا پیٹرول اور ڈیزل, جو آج مغرب میں ساری جگہ ہو رہا ہے, جرمنی وغیرہ انرجی کو سبسیڈائز کر رہے ہیں. ہم پہلے تھے, اپنے لوگوں کو بچایا ہم نے. ٹیکس کلیکشن ریکارڈ کی, مجھے بتائیں ایکسپورٹس ریکارڈ, ٹیکس 4 ہماری جو کسان تھے, جتنا پیسہ کسانوں کے پاس گیا ہمارے دور میں, اور جو انہوں نے 4 بمپر کراپس کی ہیں, تو اس ملک کو ادھر سے لے کے انہوں نے جو آج پہنچا دیا. مجرم تو یہ ہیں قوم کے, اور جتنی دیر رہیں گے عمران, ملک کا اور نیچے جا رہا ہے. تو اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو یہ رک جائے گا کام. کم از کم آپ یقین کریں, جس دن آپ الیکشن اناؤنس کریں اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی جائے گی. خان صاحب, فائنلی جو بائیڈن کو پتہ نہیں یہ حکومت کیسے جواب دیتی ہے. کچھ ٹوٹے پھوٹے جوابات تو آ رہے ہیں, کچھ لوگوں نے جواب دے کے ڈیلیٹ بھی کر دیے ہیں ٹویٹ اپنے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایکچولی جو بائیڈن کو کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد. آپ نے ٹویٹ تو کیا ہے, لیکن سمپلیفائی کر دیں لوگوں کے لیے. سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں, میں نے تو سیدھی اسے سوال پوچھا ہے کہ کتنی جنگیں لڑی ہیں پاکستان نے جب سے ہمارا نیوکلیر پروگرام آیا, ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں. اور امریکہ, میں کہا آپ بتائیں آپ نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا, آپ بھی نیوکلیر ملک ہے. یعنی ہمیں یہ کہنا کہ پاکستان غیر ذمہ دار ہے. اور میں نے یہ بھی لکھا کہ ایز پرائم منسٹر میں نے پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر سارا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے نیوکلیر فیسلٹیز کو. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بہترین پاکستان کے کنٹرول, سیفٹی کنٹرولز ہیں الحمدللہ. اور ہمیں کو تو یہی میں کہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا نیوکلیر سیف نہیں ہے اور باقی دنیا کا, ہندوستان کا سیف ہے یا اسرائیل کا سیف ہے. ہر چوتھے دن انڈیا میں کہیں نہ کہیں یورینیم مل جاتی ہے بازار میں بکتی ہوئی, اور باقاعدہ اس کے اوپر خبریں چھپتی ہیں. نہیں, اس کے علاوہ انڈیا میں جو اس وقت حکومت ہے یہ تو ایک ایکسٹریمسٹ حکومت ہے. یہ جو BJP کی RSS حکومت ہے, ان کی تو ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی ہے. تو خطرہ تو ہمیں ہونا چاہیے ان سے. تھینک یو ویری مچ خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ عمران خان صاحب کو سن رہے تھے. دوبارہ اب دیکھتے ہیں کہ کل کے الیکشن کے اندر کیا نتائج آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ انٹرویو تک دیکھتے ہیں حالات کیا ہوں گے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।